اور میرے محترم بھائیوں، دوسرا مقدمہ جو ہم نے وہاں پہ ان کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ ریسرچ کے اصول ہیں کہ ہسٹری کو کنسیڈر کرنا ضروری ہوتا ہے. جس موضوع پہ آپ ریسرچ کر رہے ہیں، جس موضوع پہ آپ پروگریس کر رہے ہیں، اس موضوع کا ماضی کیا تھا، کن حالات سے گزرا ہے، کیا کیا اس کے اندر بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں، کیا کیا بڑی بڑی تصانیف گزری ہیں. ہم آپ کو اسلام کی ہسٹری کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا ہے. اور مکہ مکرمہ عرب میں ہے، تو عرب کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کیا تھے؟ They were the worst of the worst. That's why Allah sent peace be upon him to Makkah. کہ بہت ہی برے حالات میں اہل عرب تھے، اپنی ہاتھوں سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینے کو فخر مانتے تھے. قافلے کو لوٹنا ان کے نزدیک ایک آرٹ تھا کہ کوئی بہت بڑا کاریگر ہو وہ قافلے کو لوٹ سکتا ہے، عام آدمی کی بس کی بات نہیں تھی. اور آپس میں لڑ جاتے تھے، اور ایسی لڑائی کہ زمین کے ایک ٹکڑے پر لڑائی ہوئی، اور 100 سال تک وہ لڑائی ہوئی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے سارے سردار اس لڑائی میں مارے گئے. اور جہاں سے بھی لوگ گزرتے تھے تو عرب کے ڈاکو مشہور تھے، لوٹ مار مشہور تھی، اس لیے لوگ بائی پاس کرتے تھے عرب کو، یا شام کے علاقے سے جاتے تھے یا یمن سے نیچے سے جاتے تھے، مین صحرائے عرب میں داخل نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ بدو ان کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے. یہ سارے سلسلے اسلام سے پہلے جو حالات تھے اہل عرب کے، اس سے ہر مسلمان واقف ہے. اس کا پورا نقشہ ہم نے ان کے سامنے رکھا. اور جب اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہو گیا، اور یہ بات بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ ہمارے اللہ، ہمارے رب، ہمارے خالق بہت مرسیفل ہیں، بہت گریٹفل ہیں، بہت غفور و رحیم ہیں. جب انسان جہالتوں کے اندھیروں میں جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی گائیڈنس اور رہنمائی کے لیے پروفٹ کو، پیغمبر کو، رسول کو بھیج دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں سے 2 نسلیں چلی. حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل اور یہود چلے، اور اسماعیل علیہ السلام سے بنو اسماعیل، امت محمدیہ، اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس لیے میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر اس طرف پروفٹ گیا ہے تو اس طرف بھی پروفٹ آیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انصاف ہو. یہ نہ ہو کہ ایک قوم بہت ترقی کر گئی اور آسمانی کتابوں سے آراستہ ہو گئی، اور دوسری قوم جہالتوں کے اندھیروں میں پڑی رہی اور اللہ نے ان کو کوئی تعلیم نہیں دی. میں نے کہا یہ قانون فطرت میں یہ الاؤڈ نہیں. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسانوں نے قبول فرمائی تو وہ ڈاکو جو قافلوں کو لوٹنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، they became protectors of caravans. اور وہ لوگ جو قتل کر رہے تھے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے، میں نے کہا آج تک اسلام کے اندر کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ اپنے ہی اولاد کو ہاتھ لگا دے. بہت ہی زیادہ قبیح مانا جاتا ہے اور سخت سزا اس کو دی جاتی. اور آپس کی دشمنیاں بھائی بندی میں بدل گئیں. ابو بکر عمر پہ قربان ہونے کے لیے تیار،
عمر ابو بکر پہ قربان ہونے کے لیے تیار، عثمان ابن عفان کو تکلیف پیش آ رہی ہے تو علی المرتضیٰ کے 2 پیارے بیٹے حسن و حسین حفاظت کے لیے تیار، اور علی کو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں تو عثمان و عمر جان دینے کے لیے تیار رہے۔ اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام سے عرب کو نفرت تھی اور جن کا نام سن کے وہ طیش میں آ جاتے تھے، انہوں نے اپنی ماں باپ کی قربانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ نہیں بارہا پیش کی ہے کہ حضرت آپ حکم دیں ہم قربان کر دیں۔ اور ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو محبت فرمائی عرب سے، صحابہ سے، اپنے شاگردوں سے، عجم سے، خدا کی قسم ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسی عقیدت کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ٹیررزم ہے اور اسلام جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے؟ ہاں، ہر فرقے کے اندر، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر مختلف اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں، اور کچھ اسکول آف تھاٹس وہ سختی پر یقین رکھتے ہیں اور عام طور پہ وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہوتے۔ الحمدللہ یہ بات تفصیل سے ان کے سامنے رکھی گئی۔